پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا کے ہاں جب حمل ٹھہرتا تو آپ سے 40 بچے پیدا ہوتے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ جب ایک حمل ہوتا تو پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا، اور دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا، اور ایک ہی حمل کے بچے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے تو ان کے آپس میں شادی کرنے کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو، تم جاؤ اور اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی تو وہ اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حابیل وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کہ ایک شفقت اور محنت والا کام تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اترتی اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل گیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جبکہ میرے لیے دعا نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہو گیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کے پھنس گیا۔ ناظرین محترم، جب یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا کرا۔ پیاری دوستو، دنیا میں سب سے پہلے جس نے قتل کیا وہ قابیل تھے، اور جس کو قتل کیا گیا وہ حضرت حابیل علیہ السلام تھے، اور حضرت حابیل علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلے زمین کے اندر دفن کیا گیا۔